السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام، کیا نام ہے بھائی صاحب؟ رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی میرا نام سعود ہے۔ سعود جی سر۔ تعلق پاکستان آزاد کشمیر سے ہے، تو اس وقت جو ہے وہ سعودیہ میں ہوں، ریاض میں۔ اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حکم کریں بھائی صاحب، کیا فرمانا چاہیں؟ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ کافی ٹائم سے جو ہے آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، رہنمائی حاصل کر رہے ہیں آپ سے۔ تو یہ ہے کہ کافی ٹائم سے کوشش بھی تھی کہ آپ سے بات کی جائے۔ تو سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ دین کے لیے بڑی اچھی کاوشیں کر رہے ہیں آپ کو، بڑی اچھی محنت ہے آپ کی۔ اللہ بفضل محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ تو حسن بھائی جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ کال پہ آنے کا مقصد کوئی مباحثہ یا کوئی بحث وغیرہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک دو گزارشات ہیں، ان کا یہ ہے کہ چھوٹے سے سوال ہیں، ان کا آپ یعنی جواب دے دیں، علمی سا جواب، تاکہ وہ تھوڑا سا کنسیپٹ ہے، شاید جیسے میں اس طرح کا میرے دماغ میں اس طرح کی سوچ آ رہی ہے، تو شاید اور بھی لوگ ہوں، تو چلیں اسی بہانے سے، اسی توسف سے ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ جی اس میں جیسے کہ میں نے آپ کی دوسری ویڈیوز میں بھی یہ چیز دیکھی کہ آپ نے جملہ جو شیعان ہیں ان کے لیے سیاہ ستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حجت نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ہاں، تو البتہ یہ ہے کہ ادھر ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 3685۔ جی 6000 میں کیا نمبر ہے؟ 3685۔ اوکے 3685۔ اس میں کیا لکھا؟ ہاں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ نے خبر دی کہ ہم سے عمر بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ اور انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا۔ یہ خلیفہ دوئم جو ہیں ان کے متعلق ہے، اور اس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک بات جو ہے وہ ان کے ساتھ منسوب ہے۔ صرف آپ نے اس چیز کی وضاحت کرنی ہے کہ اس میں یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، یا اس میں انہوں نے کچھ ڈنڈی وغیرہ یا اس میں کی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب سنا کہ جب حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا، تو ایک ابھی نائش ان کی اٹھائی نہیں گئی تھی کہ ایک شخص نے آ کر میرے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، حضرت عباس کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے۔ تو اس میں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی ہو کہ اس کے عمل کے جیسا عمل کرتے ہوئے اللہ سے جا ملوں۔ جی اور میں آپ کو بتا دیتا پھر یہ جی اور اس کا آگے ایک آخری جو حصہ ہے وہ بھی میں آپ کے کتاب لانے تک میں اس کو بھی مکمل کر لوں۔ جی بولیں۔ کہ اور اس میں وہ یہ لکھا گیا کہ امیر المومنین نے جو ہے وہ قسم اٹھائی کہ اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے ہی یقین تھا کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رہیں گے، اور میں نے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ ہم ساتھ میں داخل ہوئے، ساتھ میں باہر آئے اور ساتھ میں رہے۔ یہ الفاظ ہیں شاید اس میں، شاید میں نے کیونکہ میرے پاس بک نہیں ہے تو میں نے یہ نوٹ کیا تھا، تو شاید یہ مجھ سے الفاظ میں کچھ ہو گیا ہو، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، دیکھو میرے بھائی۔ دیکھیں، یہ ہوا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا اعلان کیا تھا غدیر خم میں، تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے، بہت اس کے احادیث کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، کہ کچھ لوگوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے، انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ ہم خلافت کو علی علیہ السلام کو جانے نہیں دیں گے، اور انہوں نے جا کر یہ لوگ گئے تھے کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر،
اور انہوں نے لکھا تھا آپس میں، اس پہ امضا بھی کیا تھا، اس پہ مہر بھی لگایا تھا، ان سب نے دستخط کیا تھا. ہم آپس میں عہد کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے ہم خلافت جو ہے نہیں دیں گے امیر المومنین علی علیہ السلام کو. تو جب اور یہ انہوں نے عہد کیا تھا. تو اس کے جو ہے آیات اور قرآن مجید میں اس کے متعلق آیات ہیں. ان شیطان یملی لہم، بھلے ان شیطان، میں وہ دکھا دوں آپ کو، ملاحظہ کریں آیات انما بھلے وَأَمْلَى لَهُمْ، کون سے آیت ہے قرآن مجید میں؟ وَأَمْلَى لَهُمْ، کہ شیطان نے ان کو لکھا دیا ہے. أَمْلَى لَهُمْ قرآن مجید کی آیت ہے کس سورہ میں بلی ان سورہ مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم. ہاں یہ ملاحظہ فرمائیں، میں آیت دکھا دوں. اس کے احادیث ہمارے پاس بہت ہیں. میں اس کے یہ ہے قرآن مجید سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آیا ہے ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. جو لوگ مرتد ہو گئے اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی، ہدایت کے بعد، ہدایت سمجھنے کے بعد ہدایت بالکل واضح ہوئی، مرتد ہو گئے. سول لهم الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کی زینت کیا، شیطان نے ان کو اچھے وعدے کیے. واملى لهم، اور شیطان نے ان کو لکھا دیا. ٹھیک ہے نا، شیطان نے ان کو لکھا دیا. املا بولتے ہیں لکھانے کو. تو انہوں یہ اس کے ذیل میں آیات ہیں، روایات ہیں کہ یہ کس کی طرف ہے کہ ابو عبیدہ جراح یہ لوگ گئے تھے، اور نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 یہ لوگ گئے تھے خانہ کعبہ میں. انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا اور اس پہ دستخط کیا تھا کہ ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ حکومت نہیں دیں گے. تو پھر جب عمر کی وفات ہو گئی تھی تو رسول امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے بہت پسند ہے کہ میں اس شخص کے صحیفے کے ساتھ محشور ہو جاؤں، یعنی عمر کے صحیفے کے ساتھ محشور ہو جاؤں. اس صحیفے سے کیا مراد ہے؟ اس صحیفے سے مراد وہ عہد ہے جو انہوں نے کعبہ میں آپس میں لکھا تھا. سمجھ رہے ہیں نا، خانہ کعبہ میں ان لوگوں نے آپس میں لکھا تھا کہ ہم خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہیں لینے دیں گے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں محشور ہو جاؤں، روز قیامت میرے ہاتھ میں وہ صحیفہ ہو، مجھے کتنا اچھا لگے گا. جو انہوں نے جو صحیفہ کہا تھا اس سے مراد وہ تھا، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا. جماعت مخالفین وہ کچھ اور روایت کرتے ہیں کہ میں اس کے نامہ عمل مجھے پسند ہے، اس کا نامہ عمل سب سے پہلا. وہ نامہ عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ایک عہد نامے کی بات ہو رہی ہے کہ آپس میں یہ لوگوں نے آپس میں عہد کیا تھا. ٹھیک ہے نا، خانہ کعبہ میں اس کی بات ہو رہی ہے. اوکے، شیعہ حدیث میں یہ جی جی اوکے میرے بھائی، بہت شکریہ حسن بھائی جی، ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت کر دی آپ نے. چلیں یہ ہے کہ اس کا ایک وہ ہے کہ کنسیپٹ جو ہے اس بات کا کلیئر ہو گیا. دوسرا حسن بھائی ایک اس چیز پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ جو برصغیر پاک و ہند ہے اس کے اندر جو شیعان ہیں، جو اہل تشیع ہیں، کثیر تعداد میں، یعنی میجورٹی جو ہے وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں کڑیاں اور کانوں میں بالیاں، کثرت سے لوگ جو ہے وہ کانوں میں بالی اور ہاتھ میں جو ہے وہ کڑی پہنتے ہیں. تو اس کے متعلق یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ کس جگہ سے یا معصومین میں سے کسی نے اس پہ کوئی فرمان وغیرہ ہو یا اس پہ کوئی استدلال ہو، تو اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت کریں. یہ کوئی حرام نہیں ہے کہ اگر کوئی ڈالنا چاہے ہاتھ میں، گوشت میں، کان میں، یہ حرام نہیں ہے کہ کوئی یہ حرام ہے. ہاں، یہ ملنگ لوگ ایسے کرتے ہیں نا، ہاں ملنگ لوگ کرتے ہیں، وہ ان کے اپنے فلسفے ہوتے ہیں. کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی یاد میں کہ ان کے ہاتھوں میں کیا لگا تھا، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی ہیں تو مثالے کھڑے. تو اس کے متعلق حسن بھائی معذرت آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، اس کے متعلق میں نے ایک شاید بہار الانوار تھی یا کوئی اور تھی کتب جس کے متعلق جس کا حوالہ تھا ریفرنس کا، میں نے خیر وہ کیونکہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا پراپر طریقے سے، چلے نیکسٹ کسی ٹائم میں آیا تو میں انشاءاللہ اس کا بھی دوں گا. تو اس میں اس کا یہ حوالہ تھا کہ جب حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا یہ چھوٹے تھے تو یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ ان کے کان چھدوا دیں، اور یہ اس لیے کہ یہ کفار کی مخالفت ہے. تو یہ زیادہ اس سے بھی نسبت دیتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے کفار کی بالکل صحیح ہے.
بچوں کے کان چدوانا یا اس میں یہ حلقہ ڈالنا یہ ہے سنت ہے جی ہاں بچوں کے جی تو حسن بھائی آخری اور یہ آخری ایک سوال بتا دیں، اس کا جواب دے دیں کہ یہ جو سورہ رحمان ہے اس کی جو آیا نمبر 26 اور 27 ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ جس میں جی آیت نمبر 26 اور 27 میں ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں۔ اس کی آیت کا جو ہے وہ آغاز یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان۔ ترجمہ اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روز محشر ہر چیز فنا ہو جائے گی، رہ جائے گا تو صرف کیا وجہ اللہ۔ تو اس جو یہ لفظ وجہ اللہ آ رہا ہے تو اس سے آپ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں کہ اس وجہ اللہ سے کیا مطلب ہے؟ فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام۔ میں قرآن میں تفسیر برہان لے کے آتا ہوں ایک منٹ۔ جماعت تمہارے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صرف اللہ کا چہرہ ہے، ان کہتے ہیں ہاں ان کے ہاں تو سب فنا ہو جائے گا نا، اللہ کا بدن بھی استجیر اللہ سب چہرہ بچ جائے گا۔ وہ تو کیا وہ جو وہابی حضرات ہیں نا وہابی وہ کہتے ہیں قرآن میں مجاز ہے ہی نہیں۔ بس جس کو جیسا سوٹ کیا اس نے ویسا دین سمجھ لیا۔ ایک منٹ، قرآن اور حدیث اور اہل البیت کے ساتھ تو کوئی منسلک ہوا نہیں کہ اچھے سے سمجھے۔ یہ دیکھو بھائی یہ تفسیر برہان ہے، تفسیر برہان سید ہاشم بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 7 چاپ مؤسسۃ المجتبیٰ قوم مقدسہ میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 390 جلد نمبر 7 کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ جو حدیث ہے علی بن الحسین امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے روایت ہے، ویبقى وجہ ربک قال نحن الوجہ الذی یؤتی اللہ منہ، ہم وجہ اللہ ہم ہیں، وجہ اللہ جس کی طرف سے اللہ کی طرف جایا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طاعت کی جاتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ وجہ اللہ ہم ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اگلا جو حدیث ہے میں حضرت امام عبدالسلام ابن صالح الحروی کہتا ہے کہ میں حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس تھا، میں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ فما معنی الخبر الذي رووه ان الثواب الى الله ان ثواب لا الہ الا اللہ النظر الى وجہ اللہ تعالی۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کی طرف دیکھنا وجہ اللہ کی طرف دیکھنے کے برابر ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ قال یا ابا الصلت، انہوں نے فرمایا اے ابا الصلت من وصف اللہ بوجہ کالوجوہ فقد کفر، جو کہہ دے کہ اللہ کا چہرہ ہے جیسے لوگوں کا چہرہ ہوتا ہے اللہ کا چہرہ ہے، وہ کافر ہے۔ ولیکن وجہ اللہ انبیاؤہ ورسلہ وحججہ صلوات اللہ علیہم، لیکن اللہ کا وجہ کون ہے؟ اللہ کا چہرہ ہے ہی نہیں، اللہ کے چہرے سے مراد کون ہے؟ انبیاء، رسول اور حجج الہی صلوات اللہ علیہم، ہم الذین بہم یتوجہ الی اللہ عز وجل ومعرفتہ، وہی ہیں انبیاء، رسول اور حجج الہی ائمہ اطہار علیہم السلام، وہ ذوات کریمہ ہیں جن کی طرف انسان رخ کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، ان کی طرف رخ جب کرتے ہیں ہم ان کی طرف ہم جاتے ہیں، ان کے احادیث پڑھتے ہیں، ان کے فرامین پڑھتے ہیں، ان سے اخذ کرتے ہیں، ان سے نور لیتے ہیں، ان کے فرامین سے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ہم ابھی میری آپ کی معرفت نہیں ہے نا، میری اور آپ کی معرفت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا۔ پہچان کب ہوتی ہے؟ جب میں آپ کو دیکھ لوں، آپ کے چہرے کو دیکھ لوں، اب معرفت ہو گئی، اب ہماری جان پہچان ہو گئی، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، چہرہ تو ہے نہیں، جسم تو ہے نہیں اللہ، ٹھیک ہے نا، وہ جسم نور سماوات والارض ہے، جو جسم جو ہے وہ اللہ کے لیے نقص ہے، جسم جو ہے جسم محتاج ہوتا ہے، جسم مخلوق ہوتا ہے، چہرہ والا مخلوق ہوتا ہے، چہرہ والا کا موت ہوتا ہے، چہرہ والا کا جنم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ موت ہے، نہ احتیاج ہے، نہ اول ہے، نہ اختتام ہے۔ تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کس سے ہوتا ہے؟ بلے ائمہ اطہار علیہم السلام سے۔ وقال اللہ تعالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہے الا وجہ اللہ۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ائمہ اطہار علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور حجج ہیں۔ اوکے میرے بھائی، صحیح ہے، صحیح ہو گیا۔ حسن بھائی ایک دو منٹ اور لوں گا آپ کے قیمتی وقت میں سے۔ جی سر۔ کہ حسن بھائی کیونکہ میں تھوڑا سا مطالعے کا تھوڑا شوقین ہوں، میں کیونکہ پڑھتا رہتا ہوں مختلف مسالک کی کتب وغیرہ جو ہے وہ ریڈ کرتا رہتا ہوں کہ کیا ہے،
تو میں لاسٹ ٹائم کیونکہ میں نے وہ کانفرنس بھی دیکھی تو اس میں یہ تھا کہ وہ ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک چیز پہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا تو وہ چیز بڑی میں سمجھا، تو میں نے اس پہ بھی تھوڑا فوکس کیا کہ آپ ابھی میں کیونکہ جیسے ہی آپ کی یہ سٹارٹ ہوئی آپ کی آج کی یہ جو ڈیبیٹ کا یہ جو پروگرام تھا، تو میں نے سٹارٹنگ سے دیکھنا شروع کیا، شروع ہی سے میں نے آپ کو جوائن کیا، تو اس میں فدق کے بارے میں بھی کافی گفتگو ہوئی. تو اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس چیز پہ. تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ جی انہوں نے اس بات پہ یہ پکا بس اپنا پہرا دیا ہوا ہے کہ بھائی جو ہے وہ ملکیت نہیں ہے، یہ وہ کافی باتیں تو یہ جو بھی ہے تو وہ حکومت کے پاس ہے. تو اس میں ایک چیز واضح یہ ہوگی کہ یہ جو خلیفہ اول ہے، خلیفہ اول کے دور میں باغ فدق جو رہا وہ گورنمنٹ کے پاس رہا. خلیفہ دوئم کے دور میں بھی باغ فدق جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس رہا. ان کی صحیح السند کتب سے یہ چیز ثابت ہے کہ جو خلیفہ سوئم تھا اس نے جب وہ اقتدار میں آیا، جب وہ خلافت پہ آیا، تو اس نے وہ سارا کا سارا اٹھا کے مروان بن حکم کو ایز اے گفٹ دے دیا. جی جی. تو اس کے متعلق یہ ان کی کیونکہ ان کی کتب میں یہ موجود ہے، اور اس کے متعلق یہ ہے کہ پھر یہ اس کے پاس رہا، اور یہ چلتے چلتے جو ان کی عمر بن عبدالعزیز تھا جو ان کی ہسٹری میں جو جسے چلے اچھے الفاظ سے کہ جس نے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھوڑا سا اچھا سلوک کیا، تو یہ اس نے اپنے دور میں جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کو واپس دیا کہ یہ ان کا حق ہے. تو یہ ان کی صحیح السند کتب سے یہ چیز ثابت ہے. تو یعنی میں کیونکہ اپنے آپ کو تو میں ان میں کلیم اب نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں جب بندے میں ظاہر ہوتی ہیں تو پھر بندہ وہ کہے کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں تو میں پھر بھی اس چیز کو اڈاپٹ کر لوں، تو وہ چیز نہیں ہے. تو ایک تو اس چیز پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کیا یہ واقعی یہ جو یہ سوال آپ کا تھا اس چیز پہ بھائی، آپ نے کہا میں سوال کر رہا ہوں، آپ نے تقریر کی، سوال کیا آپ کا؟ سوال یہ تھا، چلیں آخری سوال کی طرف جاتے ہیں. سوال کافی تھے لیکن میں مختصر کرتا ہوں کہ حسن بھائی، یہ جو روایت ہے یہ جو شیعہ ذاکرین میں کافی مقبول ہے، کیونکہ ایام بھی ایسے چل رہے ہیں کہ پاک مخدومہ عالیہ مخدومہ کائنات کی جو ہے شب شہادت ہے. تو اس میں ایک جو مقبول روایت ہے، کیونکہ میں سعودیہ میں ہوں تو ابھی میں بلکہ لاسٹ ٹائم عمرہ کے لیے بھی گیا ہوں، عمرہ بھی کیا ہے، جنت البقیع میں بھی گیا ہوں. تو ایک روایت جو مقبول یہ ذاکرین میں پڑھی جاتی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک سیدہ طیبہ طاہرہ کی جو ہے وہ 40 قبریں بنائی تھی. تو اس روایت میں میں نے نہیں دیکھا، میں نے کہیں نہیں دیکھا. یہ مشہور ہے، میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا. اوکے، ڈھونڈنا پڑے گا مجھے کہ کس کتاب میں ہے یا نہیں. یہ مشہور ہے ویسے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سلامت ہو. بہت شکریہ، تھینک یو. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ چانڈیو صاحب آئے تھے نا، میں آپ کو ایک دعا دکھاؤں. یہ حدیث صحیح بھی ہے ان کے اپنے کتاب میں. یہ کتاب مستدرک صحیحین ہے، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 2، چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. یہاں پر میرے محترم ناظرین یہ حدیث نمبر 2044 کے متعلق. 2044 ہے کون سا؟ نہیں، ایک منٹ، کون سی حدیث ہے بھائی؟ حدیث نمبر ہے نہیں 2044 نہیں، حدیث نمبر ہے 2036. حدیث نمبر 2036 ہے. اس کے مطابق 2036 ذہبی نے کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، 2036. اور اس میں جو ہے اس کو نقل کرنے کے بعد حاکم نے بھی کہا یہ صحیح ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ جبرائیل آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں اللہ کی جانب سے عرش کے خزانہ لے کے آیا ہوں آپ کے لیے. نزل جبرائیل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی احسن صورت لم ينزل فی مثلها قط ضاحکا مستبشرا. مسکراہٹ کے ساتھ جبرائیل ایک ایسے خوبصورت چہرے میں آئے کہ اس طرح خوبصورت چہرے میں کبھی نہیں آئے تھے. اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدیہ بھیجا ہے کہ کنوز عرش میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا ہے وہ؟ تو فرمایا کہ دعا یا من اظہر الجمیل وستر القبیح یا من لا یؤاخذ بالجریرہ. پھر اس میں آگے یہ اسألک یا اللہ ان لا تشوی خلقی بالنار، اسألک یا اللہ ان لا تشوی خلقی بالنار. اوکے،
اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعا میں نہیں ہے. یہ حدیث قدسی ہے اور صحیح بھی ہے ان کے نزدیک کہ یا اللہ ہے.